قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ آج ہم اپنے تجوید کورس کا لیکچر نمبر 9 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے آج کے لیکچر کے کانٹینٹس کیا کیا اس لیکچر میں ہمیں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے قلقلہ، کیا ہوتا ہے قلقلہ، حروف قلقلہ کون ہوتے ہیں، ان کو ہم کس طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ ہم دیکھیں گے سب اس کے بارے میں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے تشدید، تشدید کیا ہوتا ہے اور اس کے ریلیٹڈ کچھ رولز ہمیں دیکھنے ہیں، تشدید کے امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اور لاسٹ میں ہم دیکھیں گے کچھ کامن مسٹیکس جو اکثر طور پر ان میں غلطیاں ہوتی ہے، وہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے قلقلہ۔ قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک سکون کی اپلیکیشن ہے۔ ابھی تک آپ نے دیکھا حروف مدہ، وہاں پر بھی سکون عمل دخل تھا، حروف لین میں بھی تھا، اسی طرح قلقلہ میں بھی ہے، ٹھیک۔ اور دوسری چیز یہ یاد رکھیے آپ، تجوید میں ہوتی ہے دو چیزیں اصل میں۔ تجوید میں ہمارے پاس ہوتا ہے مخارج اور صفات۔ مخارج آپ نے پہلے ہی دیکھ لیے، اس کے بعد صفات، صفات بھی ہم نے کچھ دیکھ لیے، فار ایگزامپل حروف مستعلیہ یہ بھی صفات میں آتا ہے، حروف صفیریہ، اسی طرح قلقلہ جو ہے یہ بھی صفات میں ہی آتا ہے۔ اب یہ قلقلہ ہوتا کیا ہے؟ قلقلہ اگر ہم اس کا لغوی معنی دیکھیں یا ڈکشنری میننگ، قلقلہ ہم کہتے ہیں جنبش یا حرکت کو، انگلش میں اگر ہم کہیں مومنٹ اور وائبریشن، جیسے مومنٹ یا وائبریشن یا جنبش یا حرکت، اس کو ہم قلقلہ کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اصطلاحی تجوید میں دیکھیں گے، یعنی تجوید میں ہم قلقلہ کس کو کہتے ہیں؟ تجوید میں قلقلہ کہتے ہیں آواز کے واپس لوٹنے کو، باؤنسنگ بیک آف ساؤنڈ، یعنی آواز جو ہے وہ واپس لوٹ کر آتی ہے، اچھلتی ہے آواز، ٹھیک۔ اس میں جنبش ہوتی ہے، حرکت ہوتی ہے، وہ ہم دیکھیں گے کہ ان میں یہ حروف ہوتے ہیں جن میں قلقلہ ہوتا ہے، یعنی جن میں قلقلہ کی صفت پائی جائے ان کو ہم حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ انہی میں آواز جو ہے یہ واپس لوٹتی ہے۔ ہوتا کیا ہے حروف قلقلہ میں؟ جب ہم ان کو پروناؤنس کرتے ہیں تو ان کے مخارج میں وائبریشن ہوتی ہے، جنبش ہوتی ہے۔ حروف قلقلہ کو جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں ان کے مخارج میں ایک حرکت جیسی ہوتی ہے، وائبریشن ہوتی ہے۔ جس طرح آپ مان لیجیے یہ ایک بال ہے نا، جب ہم اس کو زمین پر پھینکتے بال کو تو یہ واپس اچھل کر آتی ہے، باؤنس بیک ہوتی ہے تھوڑا سا۔ اسی طرح یہاں پر بھی حروف قلقلہ میں جو ہے مخارج کی جنبش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر آواز جو ہے وہ واپس لوٹتی ہے تھوڑا بہت۔ دیکھیے فار ایگزامپل یہ ہے، یہاں پر یہ تا ساکن ہے۔ میں نے کیا کہا، جب بھی کسی حرف پر سکون ہو تو اس پر ہم سٹاپ کرتے ہیں یا ریسٹ کرتے ہیں، وہاں پر ہم بالکل رکتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں حمزہ تا زبر ات، ٹھیک ہے نا۔ قلقلہ میں کیا ہوتا ہے، یہاں پر آواز واپس لوٹے گی۔ دیکھیے با جو ہے، با حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، اس پر جب سکون آئے گا، دیکھیے اب ہمیں پڑھنا تھا اس طرح کچھ، حمزہ با زبر اب، لیکن ہم ایسے نہیں پڑھیں گے، یہاں پر ہم بالکل ہی سٹاپ نہیں کریں گے، ہم تھوڑا سا اس میں وائبریشن کریں گے، آواز واپس لوٹے گی۔ ہم پڑھیں گے حمزہ با زبر اب، اب یہاں پر ہوگی نا لاسٹ میں ب کی ساؤنڈ، ب کی ساؤنڈ ہوئی نا لاسٹ میں، یعنی آواز جو ہے وہ تھوڑا لوٹتی ہے، کیونکہ جو اس وقت ہوتی ہے، اس وقت یہ اس کے مخرج میں جنبش ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ با کا مخرج کیا ہے، یہ ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی جب ہم با پڑھیں گے نا اس وقت ایسے اب، یہاں پر ہم نے سمپلی ہونٹ بند کیے، اس کے بعد ہم نے کوئی بھی اس میں وائبریشن نہیں کی،
لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، اس میں ہمیں وائبریشن کرنی ہے، تو اس میں مخرج میں جنبش آئے گی، یہ ہونٹوں کا جو تار حصہ ہے اس میں تھوڑی سی وائبریشن دینی ہے. ہم پڑھیں گے اب. اب ہم سیدھے ایسے ہونٹ بند نہیں کریں گے، پھر لاسٹ میں اب تھوڑا سا وائبریشن دینی ہے ہونٹوں کی تری میں. اب اس طرح اس میں آواز واپس لوٹے گی. یہ سب حروف قلقلہ میں ایسے ہی ہوگا. اب ہم دیکھیں گے حروف قلقلہ کون کون سے ہیں. پہلا ہے قوف، دوسرا ہے تو، پھر ہے با، جیم، اور پھر دال. یہ 5 حروف قلقلہ ہے، یعنی ان میں ایک قلقلہ کی صفت پائی جاتی ہے. قطب جدن یہ حروف قلقلہ کا مجموعہ ہے، یعنی اس میں جو یہ لیٹرز آ رہے ہیں نا، قوف، طا، با، جیم اور دال، یہ سب حروف قلقلہ ہے. اس طریقے سے ہم ان کو آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں. حروف قلقلہ جو ہے ان میں یہ قلقلہ ہمیشہ ہوتا ہے، اصل میں حرکت ہو یا اور بھی کچھ ہو ہمیشہ ہوگا، لیکن اس وقت یہ زیادہ ظاہر نہیں ہوتا قلقلہ. قلقلہ کب خوب ظاہر ہوتا ہے، سب سے زیادہ کب ہوتا ہے قلقلہ ان میں، جب یہ ساکن ہو. یہاں پر لکھا ہے حروف قلقلہ جب ساکن ہو اس وقت قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، اس وقت قلقلہ جو ہے پرومیننٹ ہوتا ہے. باقی اگر باقی جگہ دیکھیں گے یہ حروف قلقلہ، وہاں پر یعنی سکون کے بغیر اگر ہوگا حروف قلقلہ، وہاں پر اس میں قلقلہ اتنا ظاہر نہیں ہوتا ہے. یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. اب یہاں پر کچھ ایگزامپلز دی گئی ہے، یہ دیکھیں اوپر. تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، ہم نے دیکھا نا قوف، تا، با، جیم، دال. تو حروف قلقلہ میں سے ہے، اور یہاں پر یہ ساکن بھی ہے، تو اس وقت قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ حمزہ، تو، زبر، ات. ات ات نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے ات. اسی طرح دال، یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ہم پڑھیں گے حمزہ، دال، زیر، اد. اد اد نہیں پڑھیں گے، اد. اسی طرح قوف، یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہاں پر ساکن بھی ہے، تو قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. حمزہ، قوف، پیش، اق. یہاں پر ڈیلے نہیں کرنا ہے ہمیں، ہم نے کہا نا آواز واپس لوٹے گی، ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، ہم ایسے نہیں پڑھیں گے. اق، اق، ساتھ ہی امیجیٹلی ہمیں یہ ساؤنڈ کو باؤنس بیک کرانا ہے. اق، اق. اسی طرح یہاں پر اب. ٹھیک. یہ ہمیں قلقلہ میں یاد رکھنا ہے کہ جب حروف قلقلہ جب ساکن ہوں گے اس وقت قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، یعنی آواز واپس لوٹے گی. یہاں پر اور بھی کچھ ایگزامپل دی گئی ہے نیچے. پہلے ورڈ میں دیکھیے قاف حروف قلقلہ میں سے، تو بھی حروف قلقلہ میں سے، اور یہ دونوں ساکن ہیں، تو ان میں بھی قلقلہ ظاہر ہوگا. ہم پڑھیں گے یقنط، یقنط. ٹھیک. اسی طرح دوسری ایگزامپل یہاں پر ہے تو، اس میں تو ساکن ہے تو یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا. مطمئنۃ، مطمئنۃ. اسی طرح اس میں با ساکن ہے، یہ بھی حروف قلقلہ ہے. ہم اس کو پڑھیں گے جبریل، جبریل. سملرلی یہاں پر بھی جیم ساکن، یہ بھی حروف قلقلہ ہے، اس میں بھی آواز واپس لوٹے گی. تجری، تجری. لاسٹ میں دیکھیے یہاں پر دال جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہ ساکن بھی ہے، یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ قلقلہ. لم یلد، یلد نہیں پڑھیں گے، یلد. یہ سمجھ آ گیا سب کو؟ دیکھیے حمزہ ساکنہ کے بارے میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ حمزہ ساکنہ کو ہم ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. یہ صرف حمزہ ساکنہ کے لیے اپلیکیبل ہے، یہ والا رول. حمزہ ساکن ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے. یہ ہے نا یہاں پر، یہ اگر ایسے بھی ہوگا یا ایسے، اس کو ہم کہتے ہیں حمزہ ساکنہ. اس کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، یعنی یہاں پر جو آواز ہے وہ سڈنلی سٹاپ ہو جائے گی. یہ دیکھیں کیسے. حمزہ، حمزہ، زبر، جھٹکا دینا ہے وہاں پر، بالکل وہیں پر رکنا ہے ہمیں. حمزہ، حمزہ، زیر، اے. حمزہ، حمزہ، پیش، او. آواز کو وہیں پر روکنا ہے. تو یہ ہمیں حمزہ ساکنہ کے لیے یاد رکھنا ہے کہ اس کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. میں بڑھوں آگے؟ چلیے. یہ دیکھیے یہاں پر
حروف قلقلہ کی ایک اپلیکیشن دی گئی ہے سورہ اخلاص یہ سارا دیکھیے پہلی ورس میں قل هو اللہ احد یہاں پر دال میں اصل پر کیا ہے دو پیش دال کے اوپر ہے دو پیش لیکن یہاں پر ہم وقف کی وجہ سے اس کو ساکن کر دیتے ہیں دال کو اب ہمیں پتہ یہ دال حروف قلقلہ میں سے اور جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو اس وقت قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے اب ہم پڑھیں گے اس کو احد 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 ٹھیک ہے اسی طرح دوسری ورس میں بھی یہاں پر بھی دال کے اوپر پیش ہے لیکن وقف کی وجہ سے یہ سکون میں بدل جائے گا جب دال پر سکون آئے گا تو اس پہ بھی قلقلہ ہوگا ہم پڑھیں گے اللہ الصمد صمد اسی طرح لم یلد یہاں پر تو سکون آلریڈی ہے اس میں بھی قلقلہ ہوگا یلد اسی طرح یہاں پر بھی سکون ہے یولد ٹھیک ہے اسی طرح چوتھی ورس میں بھی لاسٹ پر جب ہم اس میں وقف کریں گے تو یہ دو پیش سکون میں بدل جائے گا تو یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا ہم پڑھیں گے کفون احد 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 نہیں پڑھیں گے ہم پڑھیں گے احد یہ تھا قلقلہ کے بارے میں اب ہمیں دیکھنا ہے تشدید تجدید کسے کہتے ہیں تشدید یہ آپ کو جو سمبل دکھ رہی ہے اوپر یہ چھوٹا سا ڈبلیو یا تین دانتوں والی جو شکل دکھ رہی ہے آپ کو اس کو ہم تجدید کہتے ہیں اب جس حرف پر تجدید ہو جیسے ہم نے پیچھے دیکھا جس حرف پر حرکت ہوتی تھی اسے ہم متحرک کہتے تھے یا جس پر تنوین ہوتی تھی اسے ہم منون کہتے تھے اسی طرح جس حرف پر سکون ہوتا تھا اسے ساکن کہتے تھے اسی طرح جس حرف پر تجدید آ جائے یعنی ڈبلیو جیسا سمبل آ جائے اس کو ہم مشدد کہتے ہیں یہاں پر ہے با یہ دیکھیے یہاں پر سائڈ میں با اس کے اوپر ہے نا ڈبلیو جیسا سمبل اس کو ہم کہتے ہیں تشدید اب با کو ہم کہیں گے مشدد کیونکہ اس پر تشدید ہے تشدید مطلب ہوتا ہے شدت یا سختی یا مضبوطی ان حروف میں ہمیں تھوڑا سا شدت برتنی پڑتی ہے اب ہم ان کو پڑھتے کیسے مشدد حرف کو کیسے پڑھتے ہیں سب سے پہلے میں دکھاؤں گا آپ کو کہ ایکچولی ہوتے کیسے ہیں یہ دیکھیے آپ یہ یہاں پر میں نے ورڈ لکھا اللہ یہاں پر لام کے اوپر تشدید ہے تشدید کا مطلب اس کو ہمیں دو مرتبہ پڑھنا ہے لام کو جس حرف کے اوپر تشدید ہو اسے ہمیں دو مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے اب اگر میں اس کو کھول کر لکھوں پہلے تو آئے گا حمزہ لام دو مرتبہ ہے پہلی مرتبہ ہو گئے ساکن یہ ہمیں یاد رکھنا ہے جس بھی حرف پر تشدید ہو پہلی مرتبہ وہ ساکن اور دوسری مرتبہ اس پر کیا ہوتا ہے حرکت یعنی پہلا لام جو ہوگا وہ ساکن ہوگا اور دوسرا لام متحرک اس پہ حرکت ہوگی اب کون سی حرکت ہوگی اس پر جو اس میں آلریڈی ہے یہاں پر یہ دیکھیے تشدید کے اوپر ہے نا یہاں زبر یہ دیکھیے یہاں پر زبر یہی حرکت ہوگی دوسرے لام کے اوپر یہاں پر بھی ہوگا زبر یا اور ایک ایگزامپل میں دوں ایسے با کے اوپر تشدید ہے اگر میں اس کو کھول کر لکھوں یہ کیسے ہوگا حمزہ پھر ہے دو با ہمارے پاس پہلا والا ساکن ہوگا اور دوسرے پر ہوگی حرکت وہی حرکت جو یہاں پر اس پر ہے تشدید کے اوپر زبر تو یہاں پر بھی زبر ہی ہوگا تو اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے مشدد حرف کو پہلی مرتبہ اس کو کیسے پڑھنا ہے اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ ملا کر ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ ساکن حرف کو خود سے نہیں پڑھا جاتا ہے نا یہاں پر لام ساکن اس کو ہم خود نہیں پڑھ سکتے تو پہلی مرتبہ اس کو اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے ہم اس طرح پڑھیں گے حمزہ لام زبر ال ٹھیک اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر جو اس پر حرکت ہے یہ دیکھیے دوسرا لام جو ہے اس کو اپنی حرکت کے اکارڈنگ پڑھیں گے جو اس پر ہے لام زبر لا اللہ کیا کہا میں نے پہلی مرتبہ اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے اکارڈنگ جو اس پر حرکت ہوگی اسی کے مطابق پڑھیں گے حمزہ لام زبر ال لام زبر لا اللہ لیکن یہاں پر کیا لکھا ہے یہ امپورٹنٹ ہے ذرا رک کر یہاں پر ہمیں بیچ میں تھوڑا سا پاز دینا ہے یہ جو دو لام ہے ان کے بیچ میں ہمیں پاز دینا ہے بیچ میں
थोड़ा सा यहाँ पर रुकना है हमें, ऐसे नहीं करना है। अल्लाह, इनके बीच में थोड़ा सा पॉज देना है। अल्लाह, अल्लाह, इन दो लाम के बीच में हमें पॉज देना है। इसी तरह यहाँ पर भी अब्बा नहीं करेंगे, अब्बा। ठीक, क्या याद रखा हमने? मुशद्दद हर्फ को हम दो मरतबा पढ़ते हैं। पहली मरतबा आपने से पहले हर्फ के साथ मिलाकर, और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रुक कर। ठीक, इनके बीच में, इन दो दो मरतबा जो हम पढ़ते हैं, इनके बीच में हमें पॉज देना है। अब यहाँ पर और एक पॉइंट हमें याद रखना है, जो मीम मुशद्दद होगा, यानी जिस मीम के ऊपर तशदीद हो, या नून मुशद्दद, जिस नून के ऊपर तशदीद हो, इनमें हमें एक, ये तो पता ही है हमें, जो हमने ऊपर पढ़ा, ये तो हमें इसमें भी अप्लाई करना है। और साथ में हमें इनमें गुन्ना भी करना है। गुन्ना मतलब नेजलाइजेशन, यानी हमें नाक में से आवाज निकालनी है। किसमें? सिर्फ दो में, मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद, इनमें हमें गुन्ना करना है, यानी नाक में से आवाज निकलनी चाहिए। और गुन्ना की मिकदार क्या होती है? एक अलिफ, यानी एक अलिफ तक, या एक अलिफ के बराबर हमें नाक में से आवाज निकालनी है। पर देखिए आप एग्जाम्पल साइड में, यहाँ पर है ना नून मुशद्दद, तो इसमें हमें गुन्ना भी करना है। और बाकी तो पता ही है, जैसे हमने ऊपर देखा इसी तरह इसको भी पढ़ना है। हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, अंगना, अंगना। ठीक, इसी तरह यहाँ पर मीम मुशद्दद है, इसमें भी गुन्ना करना है। सुम्मा, सुम्मा, एक अलिफ के बराबर यहाँ नाक में आवाज निकालनी है। तुम्मा नहीं पढ़ना है, तुम्मा। इसी तरह मिन्नी, मिन्नी। इसी तरह लास्ट में दिया गया है वलम्मा, वलम्मा। लास्ट में एक पॉइंट है इसके बारे में, तशदीद के बारे में। हुरूफ कलकला जो हमने ऊपर देखा, कौफ ता बा जीम दाल, अगर ये मुशद्दद हुए, यानी अगर इनके ऊपर तशदीद हुई, हुरूफ कलकला के ऊपर अगर इन पर तशदीद हुई, या अगर ये मुशद्दद हुए, तो इनमें हम क्या करते हैं? इनमें हम जमाव करते हैं, यानी जमाव के साथ अदा करते हैं। इनमें थोड़ा सा स्ट्रेस डालना पड़ता है। और ये देखिए यहाँ पर साइड में, ये है ना बा, बा जो है ये हुरूफ कलकला में से है, और इस वक्त इस पर तशदीद भी है। तो इस वक्त ये हुआ हुरूफ कलकला और मुशद्दद भी है। तो इसमें हम क्या करेंगे? एम्फेसिस करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस डालेंगे बा पर। हम पढ़ेंगे अब, बा, अब, बा, एज कम्पेयर टू बाकी हुरूफ, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, ये अल्लाह, 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 इसमें हम उतना स्ट्रेस नहीं डालते थे, इसमें ये प्रेशर उसमें इतना नहीं डालते थे। लेकिन इनमें हम हुरूफ कलकला अगर ये मुशद्दद हुए, इनमें हमें और ज्यादा प्रेशराइज करना है। ठीक, हम इस तरह पढ़ेंगे अब, ब, अब, ब। इसी तरह जीम, ये भी मुशद्दद है यहाँ पर। इज्ज, इज्ज, दाल, ये भी हुरूफ कलकला में से और मुशद्दद भी है, तो इसको भी हम यहाँ पर एम्फेसाइज करेंगे। उद्द, उद्द, ये याद रखना है इसमें। और हाँ, एक गलती मैं बताऊं जो मुशद्दद में होती है, इनको मुखफ़फ़ करना, यानी मुशद्दद हुरूफ को मुखफ़फ़ अगर हम पढ़ेंगे, मुखफ़फ़ मतलब लाइट, यानी इनमें हम तशदीद को हटा देंगे। मुशद्दद क्या होता है? ये हमें दो मरतबा पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है ना, इनको हमें दो मरतबा पढ़ना होता है। लेकिन अगर कोई अब एक ही मरतबा पढ़े, यानी उसने उसको मुखफ़फ़ कर दिया, लाइट पढ़ दिया, तो ये मेजर मिस्टेक मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हम लेंगे, यहाँ पर है लाम मुशद्दद, इसको हमें दो मरतबा पढ़ना है। अल्लाह, अल्लाह। अब कोई पढ़ेगा अला, यानी इसने इसको मुखफ़फ़ कर दिया, एक ही मरतबा पढ़ा, यानी इसने तजदीद को हटा ही दिया, ये मेजर मिस्टेक मानी जाती है। इसका हमें ख्याल रखना है। और बीच में पॉज भी देना है, ये भी याद रखना है। हम पढ़ेंगे इस तरह से, अल, बीच में थोड़ा सा पॉज, और फिर ला, अल्लाह, सीधे नहीं अल्लाह, ऐसे नहीं करना है। और भी एग्जाम्पल्स यहाँ दी गई है, देखिए। इसमें हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये नून मुशद्दद है, मैंने क्या कहा, जब नून मुशद्दद होगा तो इसमें गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज निकालनी है एक अलिफ के बराबर। और साथ में ये क्या है यहाँ पर, जीम साकिन है,
تو जब हरूफ कलकला साकिन होंगे तो इनमें कलकला होगा, यानी आवाज वापस लौटेगी। वन नजमी। ठीक है, अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ इसमें, या फिर मैं आगे बढ़ूं? चलिए फिर हम देखेंगे तशदीद से रिलेटेड और एक रूल इसमें ये है। ये देखिए आप यहाँ पर, अगर पहला हर्फ मुतहर्रिक हुआ, दूसरा साकिन और तीसरा मुशद्दद। अब आपको पता है मुतहर्रिक क्या होता है, साकिन क्या होता है, मुशद्दद क्या होता है। अगर ऐसी कंडीशन पाई जाए, यानी पहला मुतहर्रिक हुआ, दूसरा साकिन और तीसरा मुशद्दद, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम्स हम क्या करते हैं, जो साकिन हर्फ होता है, जो ये दूसरा साकिन हर्फ होता है, इसको हम ओमिट कर देते हैं, यानी इसको हम नहीं पढ़ते, इसको हम छोड़ देते हैं, ऐसे ही इसको ओमिट किया जाता है, इसको हम नहीं पढ़ते दूसरे हर्फ को। ये मैक्सिमम टाइम्स होता है, अक्सर मर्तबा, लेकिन हमेशा नहीं, ये याद रखना है। अक्सर मर्तबा क्या होगा कि साकिन हर्फ को हम छोड़ देंगे, लेकिन हमेशा नहीं। कंडीशन क्या है कि पहला हर्फ मुतहर्रिक होना चाहिए, दूसरा साकिन और तीसरा मुशद्दद। अब देखिए यहाँ पर नीचे एग्जांपल्स दी गई है। ये देखिए पहले यहाँ पर है ना कौफ, ये मुतहर्रिक है, इसके बाद दाल, ये साकिन है, और उसके बाद ता, ये मुशद्दद है। कंडीशन हुई ना फुलफिल, पहला मुतहर्रिक है, दूसरा साकिन और तीसरा मुशद्दद। तो अब रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें इस दाल को ओमिट करना है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे दाल को। ठीक, दाल को हमें नहीं पढ़ना है। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, क़द तबय्यना, हमने सीधे ता को किसके साथ मिलाया, कौफ के साथ, दाल को हमने उधर ही छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि पहला हरफ मुतहरिक था, दूसरा साकिन और तीसरा मुशद्दद, हमने दाल को छोड़ दिया। क़द तबय्यना। इसी तरह ये देखिए यहाँ पर, ये जरूरी नहीं कि पहला हरफ हमेशा वर्ड में पहले ही आए, ये बीच में भी आ सकता है, पहला दूसरा तीसरा ये बीच में भी आ सकते हैं। यहाँ पर बा देखिए, बा है ना पहला हरफ, हम मानेंगे यहाँ पर मुतहर्रिक, इसके बाद दाल, ये साकिन, और तीसरा ता, ये मुशद्दद है। आ गया पहला मुतहर्रिक, दूसरा साकिन और तीसरा मुशद्दद। यहाँ पर भी हम दाल को ओमिट करेंगे, दाल को हम नहीं पढ़ेंगे, हम इसको ता को सीधे बा के साथ मिलाएंगे। हम इस तरह पढ़ेंगे, अबद तुम, अबद तुम, जैसे सूरह काफिरून में हम पढ़ते हैं, वला अना आबिदुम मा अबदतुम। ठीक, इसी तरह देखिए यहाँ पर पहला हमजा मुतहर्रिक है, ठीक, इसके बाद जाल साकिन, इसके बाद वा मुशद्दद। यहाँ पर भी आ गया पहला मुतहर्रिक, दूसरा साकिन, तीसरा मुशद्दद। यहाँ पर भी हम साकिन हर्फ को छोड़ देंगे, यानी जाल को हम नहीं पढ़ेंगे, सीधे हम इसको इसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इज़्ज़लमू, इज़्ज़लमू। ठीक, ऐसे हम नहीं पढ़ेंगे इसमें, कद तबय्यना ये गलत है, या अबद तुम ऐसे नहीं पढ़ना है, या इद ज़लमू ऐसे भी नहीं पढ़ना है। इसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पहला मुतहर्रिक है, दूसरा ये दाल, ये साकिन है, और तीसरा दाल मुशद्दद है। तो ये जो साकिन वाला दाल है, इसको हम ओमिट कर देंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कद दखलू, इसको हमें ओमिट करना है, हम पढ़ेंगे कद दखलू, कद दखलू। इसी तरह सेम यहाँ पर भी ये दाल जो है दूसरा मुशद्दद, इससे पहले मुतहर्रिक है और इसके बाद मुशद्दद है, तो यहाँ पर इसको भी ओमिट किया जाएगा, इसको नहीं पढ़ना है, हम पढ़ेंगे इज़्ज़हब। ये ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया यहाँ तक। अब मैंने कहा अक्सर मर्तबा हम ऐसा करते हैं कि हम साकिन हर्फ को ओमिट करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, ऑलवेज ऐसा नहीं होता। ये देखिए यहाँ पर दो एग्जांपल्स दी गई है। यहाँ पर भी देखिए आप, हा, ये मुतहर्रिक है, उसके बाद ता, दूसरा हर्फ है ये साकिन, और इसके बाद ता, ये मुशद्दद है। अब होना क्या चाहिए था, जो हमने जनरल रूल पढ़ा उसके मुताबिक, ये जो साकिन हर्फ यहाँ पर ता है, ये ड्रॉप होना चाहिए था, इसको हमें नहीं पढ़ना था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ता और ता दोनों को पढ़ते हैं, इनका इंटरमीडिएट बनाकर पढ़ते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर इसको खोल कर मैं लिखूंगा, पहले हमजा, फिर है हा, फिर है ये तो साकिन,
پھر تا مشدد. مشدد مطلب یہ 2 بار ہوگا, پہلی مرتبہ ساکن اور دوسری مرتبہ متحرک. یہاں پر ہمیں دونوں کو پڑھنا ہے, تو کو بھی اور تا کو بھی. لیکن پہلے ہم پڑھیں گے تو کو پر, اور لاسٹ میں ہم پڑھیں گے تا کو. ہم پڑھیں گے اس طرح احب تو, احب تو, یعنی پہلے میں نے تو کو پڑھا اور اس کے بعد تا کو, دونوں کو. ہاں, یہ دیکھیے یہاں تک میں نے تو کو پڑھا اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد میں نے تا کو پڑھا. احب تو اسی طرح سیم یہاں پر اس میں بھی, اس میں ہے پہلا متحرک سین, اس کے بعد ہے تو یہ ساکن ہے, اور اس کے بعد تا یہ مشدد ہے. اب یہاں پر بھی تو اومٹ ہونا چاہیے تھا, لیکن یہاں پر بھی ایسا نہیں ہوتا, یہاں پر بھی ہم تو اور تا دونوں کو پڑھتے ہیں. تو کیسے ہو گیا ادا؟ بسط, بسط پڑھا نا میں نے پہلے پور اور لاسٹ میں باریک, یعنی میں نے تو کو بھی پڑھا اور تا کو بھی. یہاں پر ہم نے اس کو ڈراپ نہیں کیا. اب آپ کہیں گے سر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہاں پر اومٹ کرنا ہے کہاں پر نہیں کرنا ہے؟ آپ یاد رکھیے گا کہ اگر یہ جو ہے دوسرا حرف جو ساکن ہوتا ہے, اگر یہ پر ہوا, یہاں پر ہے نا تو یہ پر ہے, اور تیسرا جو ہے مشدد حرف ہے, اگر یہ باریک ہوا تو وہاں پر ہم یہ والا رول اپلائی کریں گے, یعنی وہاں پر ہمیں دونوں کو پڑھنا ہے. پھر سے میں بتاؤں گا, ورڈ ہے احط. اب آپ کو کیسے پتا چلے گا یہاں پر نہیں کرنا ہے ڈراپ؟ اگر یہ جو دوسرا ہے یہاں پر جو میں نے لکھا ہے دوسرا حرف, اگر یہ پر ہوا, یعنی ساکن حرف اگر پر ہوا, اور تیسرا, سوری یہ مشدد ہے یہاں پر, تیسرا یعنی مشدد حرف اگر یہ باریک ہوا, تو اس کیس میں ہم کیا کرتے ہیں, اس میں ہم دونوں کو پڑھتے ہیں. ٹھیک, ان میں نہیں تھا ایسا. فار ایگزامپل قد تبین, اس میں کیا تھا, یہ جو دوسرا حرف دال اور تیسرا حرف تا دونوں باریک ہے, تو اس میں ایسا نہیں ہوگا. اسی طرح یہاں پر بھی, یہاں پر بھی, یہاں پر بھی, یہاں پر بھی. اب اگر دوسرا حرف پر ہوا اور تیسرا جو مشدد ہوتا ہے یہ باریک ہوا, تو یہاں پر دونوں کو پڑھا جائے گا. اب اور ایک ورڈ ہے ہمارے پاس, یہ ایکسیپشن مانا جاتا ہے. اس میں ہم دونوں رول فالو کر سکتے ہیں. دیکھیے ورڈ کیا ہے یہاں پر, اب دیکھیے یہاں پر لام متحرک ہے. ٹھیک, یہاں پر میں لکھتا ہوں لام متحرک ہے, اس کے اوپر پیش ہے. اس کے بعد قاف یہ ساکن ہے, اور اس کے بعد قاف ہے یہ مشدد ہے. ٹھیک, اب کیا ہونا چاہیے تھا, پہلا متحرک ہے, دوسرا ساکن ہے, اور تیسرا مشدد. یہاں پر قاف کو اومٹ ہونا تھا, تو ہم یہاں پر یہ بھی کر سکتے ہیں. ورنہ یہاں پر بھی آتا ہے نا دوسرا, میں نے کہا اگر دوسرا یعنی ساکن حرف اگر یہ پر ہوا, اور تیسرا یعنی مشدد حرف اگر یہ باریک ہوا, تو ہم دونوں کو پڑھتے ہیں. تو اس میں ہم یہ والا جنرل رول بھی اپلائی کر سکتے ہیں, یعنی قاف کو اومٹ بھی کر سکتے ہیں, چھوڑ بھی سکتے ہیں قاف کو, یا پھر قاف اور کاف دونوں کا انٹرمیڈیٹ, یعنی دونوں کو پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی. دیکھیے میں پڑھ کے دکھاتا ہوں. پہلے ہم قاف کو اومٹ کریں گے, دیکھیے پھر کیسے ادا ہو گئے. نخلقکم, نخلقکم, اس وقت میں نے قاف کو نہیں پڑھا. اب اور ایک طریقہ کیا ہے, ہم قاف کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور کاف کو بھی. ٹھیک, پہلے ہم قاف کو پڑھیں گے پھر کاف کو. نخلقکم, نخلقکم. ٹھیک ہے یہاں تک؟ یہ سمجھ آ گیا سب کو؟ آئی تھنک سب کو سمجھ آ گیا یہ. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں لاسٹ میں کچھ کامن مسٹیکس جو ہوتی ہیں ان سے ریلیٹڈ. پہلی مسٹیک جو اکثر ہوتی ہے وہ ہے غیر قلقلہ میں قلقلہ کرنا, یعنی جو حروف قلقلہ نہ ہو ان میں بھی قلقلہ کرنا. فار ایگزامپل میں کہوں, ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمد, یہ لام, لامت ہے حروف قلقلہ. اب کچھ لوگ اس میں بھی قلقلہ کرتے ہیں, الحمد, ال نہیں کرنا ہے, سیدھے پڑھنا ہے الحمد, اس میں آواز واپس نہیں لوٹنی چاہیے. اسی طرح اور ایک ایگزامپل, یہاں پر دیکھیے نون, نون ساکن ہے یہاں پر, لیکن یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے, تو اس میں بھی قلقلہ نہیں کرنا ہے, یہ ایسے نہیں پڑھنا ہے. انعمت, پڑھتے ہیں نا کچھ لوگ اس طرح بھی, انعمت. یا اسی طرح اہدنا, کچھ لوگ پڑھیں گے اہدنا, پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا نہیں پڑھنا ہے, اہدنا, اس میں آواز واپس نہیں لوٹنی چاہیے. تو یہ
پہلی مسٹیک ہے جو غیر قلقلہ میں قلقلہ کرنا. اس کے بعد حمزہ ساکن کو کھینچ کر پڑھنا. ہم نے اوپر دیکھا کہ حمزہ ساکن جب ہوگا تو اس کو جھٹکا دے کر ادا کرنا ہے، یعنی اس میں ہمیں بالکل بھی کھینچنا نہیں ہے، سڈنلی ہمیں آواز روکنی ہے. یہ دیکھیں، حمزہ حمزہ زبر آ، ایسے نہیں کرنا ہے. کھینچنا بالکل بھی نہیں ہے، جھٹکا دینا ہے. حمزہ حمزہ زیر اے ای نہیں کرنا ہے. یا حمزہ حمزہ پیش او. ٹھیک. اور تیسرا ہے دو مشدد حروف جمع ہونے کی صورت میں ایک ہی تشدید کو پڑھنا. آپ دیکھیں گے کچھ ورڈز ہوتے ہیں جہاں پر دو تشدید سائملٹینیسلی آ جاتی ہے، دو تشدید. دیکھیے میں ایگزامپل سے سمجھاؤں گا. کیا ہے یہ ورڈ؟ یذکرو، دو تشدید ایک ساتھ آ گئی. پہلے یہ زال مشدد، اس کے بعد یہ کاف مشدد. اب کچھ لوگ کیا کرتے وہ ایک کو ایسے ہی چھوڑ دیتے، وہ ایک ہی پڑھیں گے. اصل میں ہے یہ یذکرو. کچھ لوگ پڑھیں گے یذکرو، زال کو پڑھیں گے ہی نہیں مشدد، اس کو دو مرتبہ پڑھیں گے نہیں. یہ اکثر غلطی ہوتی ہے. اسی طرح اور ایک ورڈ ہے یسمعون، یہاں پر سین مشدد ہے اور اس کے ساتھ یہ کیا میم مشدد. یہاں پر بھی دو مشدد جمع ہو گئے. اب کچھ لوگ ایک مشدد کو چھوڑ دیں گے، وہ پڑھیں گے یسمعون، سین کو مشدد پڑھیں گے ہی نہیں. ٹھیک. اور بھی سارے ایگزامپلز ہے. فار ایگزامپل لیدبروا، یہاں پر ہے دال مشدد، اس کے بعد ہے با مشدد، یعنی دو مشدد جمع ہو گئے. اس میں بھی ہمیں دونوں کو دو مرتبہ پڑھنا ہے، مشدد پڑھنا ہے دونوں کو. لیدبروا، لیدبروا نہیں پڑھنا ہے. دال کو کوئی پڑھے گا اب ایک ہی مرتبہ، وہ غلط ہے. دونوں کو دو مرتبہ پڑھنا ہے. اور یہاں پر یہ دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہ مشدد بھی ہے، یہاں پر ان کو جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے. با بھی حروف قلقلہ میں سے اور مشدد ہے، یہاں پر اس کو بھی کیا جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے. ہم پڑھیں گے لیدبروا، دونوں پہ ہمیں سٹریس کرنا ہے، پریشر ڈالنا ہے. تو یہ تھی کچھ مسٹیکس جو ان سے ریلیٹڈ تھی. ہاں اس نے ایگزامپل لکھی ہے اور ایک میں بتاتا ہوں. مزمل، یہاں پر کیا ہے زا بھی مشدد ہے اور میم بھی مشدد ہے. آگے نا دو مشدد ایک ساتھ. اب اکثر یہاں پر کیا ہوتا ہے ہم پڑھتے ہیں مزمل، زا کو ہم مشدد پڑھتے ہی نہیں، ایک ہی مرتبہ پڑھتے ہیں زا کو. تو یہ میجر مسٹیک مانی جاتی ہے. ٹھیک. میں نے کہا نا مشدد کو مخفف پڑھنا یہ میجر مسٹیک ہے. ہمیں یہ اصل میں ہے مزمل، یا اسی طرح سے مدثر، دونوں کو دو مرتبہ پڑھنا ہے. یہ سمجھ آ گیا سب کو؟ کسی جگہ کوئی کنفیوژن ہو تو وہ بتائیے ابھی، یا کسی جگہ ریپیٹ کرنا ہو. چلیے سب کو سمجھ آ گیا شاید. تو پھر ہم اس میٹنگ کو اینڈ کر لیتے ہیں. دعا پڑھ لیں گے آخر میں. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.